نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا 17واں درس ہے، جس میں ہم جنگ موتا اور فتح خیبر کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بصرہ کے نام پیغام بھیجا اور صحابی رسول حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر روانہ فرمایا۔ قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمر غسانی نے صحابی رسول حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا اور ان کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کو قتل کرنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے 3000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی فوج تیار کی اور سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ پر جعفر بن ابی طالب سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ سپہ سالار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روانہ کرتے ہوئے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زید، اس مقام پر جہاں حارث قتل کیے گئے تمہیں پہنچنا ہے، اور جب تم اس مقام پر پہنچو تو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا دیا جائے۔ خیبر کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ علی، جب تم خیبر پہنچو تو سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر تمہارے ذریعہ ایک آدمی مسلمان ہو جائے، ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جنگ موتا کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو جہاں حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ چنانچہ قافلہ نکلا، اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں اس بات کی اطلاع ملی کہ بلقاء نامی مقام پر ہرقل کی 2 لاکھ فوج اکٹھا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں تھوڑا سا رعب پیدا ہوا۔ آخر معان نامی مقام پر ایک بیٹھک ہوئی، مجلس مشاورت ہوئی، تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں خوف کھانے کی کوئی بات نہیں، ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہے اور اللہ کی راہ میں شہادت ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوئی۔
وہاں سے روانہ ہوئے تو موتا نامی مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ موتا یہ اردن کے علاقے میں بلقا سے قریب ایک مقام ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگی کاروائی کر رہے، سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جھنڈے کو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جھنڈے کو لیا تھا تو سیدھے ہاتھ میں جھنڈے کو تھاما، اور جب سیدھا ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ میں جھنڈے کو لیا، اور بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو اپنے دونوں بازوؤں سے جھنڈے کو تھامنے کی کوشش کی، آخر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 صحابہ اکرام کا نام لیا تھا، تینوں کے تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، کسی کو اپنا سپہ سالار مقرر کر لو۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لڑتے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر صحابی تھے، جنگ کے ہنر جانتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے فتح اور کامیابی نصیب فرمائی، اور جنگی حکمت عملی کے پیش نظر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے سامنے والے حصے کو پیچھے کر دیا اور پیچھے والے حصے کو سامنے کر دیے، یعنی لوگوں میں تبدیلی کر دی۔ اور جب صبح لڑائی شروع ہوئی تو دشمن کی فوج نے یہ محسوس کیا کہ راتوں رات مسلمانوں کی مدد کے لیے لوگ آ گئے ہیں۔ ان کے دلوں میں رعب پیدا ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا کہ پیچھے کی طرف ہٹتے چلے جائیں۔ اور جب پیچھے کی طرف ہٹ رہے تھے تو دشمن کی فوج میں وہ ہمت نہ رہی کہ وہ مسلمانوں کا تعاقب کر سکیں، اس طرح دونوں فوجیں الگ الگ ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ثبات قدمی کی وجہ سے کامیابی نصیب فرمائی۔ سنہ 8 ہجری مکہ میں 2 قبیلے، قبیلہ بنو قزاع اور بنو بکر، دونوں کے درمیان عداوت و دشمنی چلتی تھی۔ اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح حدیبیہ کے اندر جو شرطیں طے پائی تھیں ان میں یہ تھی کہ اب ہم 10 سال تک جنگی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو وہاں یہ بات بھی تھی کہ اگر کوئی قبیلہ کسی کا حلیف ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو قریش کی صلح کے درمیان ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو قزاع کے لوگ تھے، اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تو دونوں قبیلے امن کے ساتھ رہنے لگے۔ آخر بنو بکر نے موقع پا کے بنو قزاع پہ حملہ کر دیے، اور قریش نے ان کی مدد کی جبکہ مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صلح انہوں نے کی تھی اس صلح کو انہوں نے توڑ دیا۔ قبیلہ بنو قزاع کی جانب سے بدیل بن ورقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد لے کے حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، بنو بکر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی
اور قریش نے ان کی مدد کی ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گویا کہ انہوں نے آپ سے کیے گئے عہد کو توڑ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیے اور آپ نے مشورہ کیے۔ مشورے میں یہ بات طے پائی کہ بغیر کسی اطلاع کے ہم مکہ پر چڑھائی کریں گے، مکہ کی طرف روانہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی یہ بات ایک صحابی رسول حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کی طرف بھیج دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بھیجا یہ کہتے ہوئے کہ روضہ خاک سے ایک عورت گزر رہی ہے، ایک سوار وہاں سے جا رہا ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روانہ ہوئے۔ روضہ خاک پر انہوں نے ایک عورت کو پایا، کہا کہ تمہارے پاس اگر کوئی خط ہو تو دے دینا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ کی نشاندہی کی، اس جگہ کو ہم نے دیکھا اور وہاں سے تم ہی گزر رہی ہو، یقیناً تمہارے پاس کوئی خط ہے، اگر تم نہیں دو گی تو ہم تلاشی لیں گے۔ اس عورت کو یقین ہوا کہ اب یہ لوگ تلاشی لیں گے۔ اس نے اپنے بالوں سے ایک چٹھی نکالی اور دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ خط پیش کیا گیا تو حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا نام نکلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی ہے کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیں، میں ان کی گردن مار دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، یہ بدری صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا۔ 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آئے۔ 8 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے اور مکہ کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر الظہران نامی مقام پر پڑاؤ کرتے ہیں، اور یہ 17 رمضان ہے، 8 ہجری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ساتھ ابو سفیان ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا دشمن ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچاؤ کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان گفتگو چلتی رہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ مکہ میں آئے کہ اب مکہ میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ روک سکے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، مکہ میں خون ریزی آپ نے نہیں کی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں داخل ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ سر جھکائے کھڑے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ یعنی ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ جو معاملہ کر سکتا ہے، اسی معاملے کی ہم آپ سے توقع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ امن کو جاری کر دیا۔ فرمایا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اس کے لیے امان ہے، اور جو اپنی تلوار کو نیام میں ڈالے اس کے لیے امان ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے بتوں کو پاک و صاف کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہتے ہوئے بتوں پر ضربے لگاتے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو وہاں سے نکال دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان کہی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آتے اور مسلمان ہوتے۔ خواتین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے اسلام قبول کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں خون ریزی سے منع کیے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کا نام لے کے کہا کہ اگر یہ لوگ غلاف کعبہ میں داخل ہوں تب بھی ان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں عبداللہ ابن ابی سرح وغیرہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ عبداللہ ابن ابی سرح ہیں۔ اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کی۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں حاضر کیا اور اللہ کے نبی نے ان کے اسلام کو قبول کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن قیام کیا، پھر آپ وہاں سے روانہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور نبی کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔